ایک طرف حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارا کے ساتھ ایک سفر پر ہیں اور دوسری طرف رام اپنی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن کے ساتھ جنگلوں میں جلاوطنی کاٹ رہے ہیں۔ دونوں کہانی میں ایک طاقتور بادشاہ، ایک معصوم عورت اور ایک بڑے امتحان کا ذکر ملتا ہے۔ کیا یہ محض مذہبی کہانیاں ہیں یا ان کے پیچھے کوئی تاریخی حقیقت چھپی ہے؟ چلیے ان دونوں روایات کا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی داستان چھپی ہوئی ہے۔ دوستو ویڈیو کو باقاعدہ آغاز سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا یہ خوبصورت علمی سفر جاری رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارا کے واقعہ کو ہم پچھلی ویڈیو میں کور کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ ہندو مت کے سب سے مشہور واقعہ رام لکشمن اور سیتا کے واقعہ کو۔ کئی لوگ جو کسی مذہب کو یا خدا کو یا ایشور یا بھگوان میں نہیں مانتے، مطلب ملحد ہوتے ہیں، ان کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ کہ جس میں حضرت سارا ان کے ساتھ تھیں، یہ محض ایک کہانی ہے اور من گھڑت واقعہ ہے، کیونکہ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہندو مت کی تاریخ میں بھی آتا ہے کہ جس میں رام اور اس کی بیوی سیتا اور ان کے ساتھ رام کا بھائی لکشمن تھا، اور وہ ایک سفر میں جاتے ہیں کہ جس میں سیتا جو کہ رام کی بیوی تھی ان کو راون اغوا کر لیتا ہے۔ چلیے پہلے اس واقعہ کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، پھر دونوں واقعات کا موازنہ کریں گے۔ ہندو مت میں رامائن ایک انتہائی مقدس کتاب مانی جاتی ہے۔ رامائن کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ بھگوان رام جو کہ بھگوان وشنو کے 7ویں اوتار ہیں، وہ ایودھیا کے بادشاہ دشرت کے بیٹے تھے۔ کئی لوگوں نے ایودھیا کا مقام آج کل بھارت کے ریاست اتر پردیش کے ضلع فیض آباد سے قرار دیا ہے۔ بھگوان رام کو ان کے والد نے ان کی دوسری بیوی کیکئی کی خواہش پر گھر سے نکال دیا، جس پر وہ کئی سال تک جنگلوں میں جلاوطن رہے۔ اسی جلاوطنی میں ان کے ساتھ ان کی بیوی سیتا اور ان کا بھائی لکشمن بھی ساتھ تھے۔ اسی جلاوطنی کے دور میں رام، سیتا اور لکشمن پنجودی کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ یہ مقام ایک انتہائی خوبصورت جنگلوں پر مشتمل تھا۔ اس مقام پر پہنچنے پر لنکا جو کہ آج کل سری لنکا کا علاقہ بنتا ہے، اس کا راجا راون جو طاقتور اور ظالم تھا، وہ سیتا کو خوبصورت سے متاثر ہوتا ہے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں راون کا چچا داد بھائی اس کی مدد کرتا ہے۔ راون کا چچا داد بھائی ایک سنہری ہرن کی شکل میں سیتا کے پاس آتا ہے۔ سیتا اس ہرن کو پکڑنے کے لیے رام کو بھیجتی ہے اور بعد میں سیتا کو رام کی آواز سنائی دیتی ہے، جس سے اسے لگتا ہے کہ رام مشکل میں ہے، تو رام کے بھائی لکشمن کو رام کی مدد کے لیے سیتا بھیجتی ہے۔ اسی موقع کو دیکھ کر راون مکاری سے سیتا کو اغوا کر لیتا ہے، اور جب رام لکشمن واپس آتے ہیں تو وہاں سیتا نہیں ہوتی، جس سے انہیں دکھ ہوتا ہے اور وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ جس میں ہنومان جو کہ ایک ہوشیار اور عقل مند ونر یعنی بندر تھا، وہ رام اور لکشمن کی مدد کا وعدہ کرتا ہے، اور رام اور لکشمن ہنومان ایک بہت بڑی فوج لے کر لنکا پر حملہ کرتے ہیں اور راون کو مار کر سیتا کو بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد واپس ایودھیا آتے ہیں۔ ملحد لوگوں کے نزدیک ان مذاہب میں ملتے جلتے واقعات پائے جاتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، بلکہ ان اپنے مذہبی فالوورز کو انگیج کرنے کے لیے مذہبی لیڈر اس طرح کے واقعات گھڑ لیتے ہیں۔ اب ہم انالائز کر کے دیکھیں گے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رام کے واقعات میں کوئی مماثلت ہے یا نہیں ہے۔ ان دو واقعات میں کچھ مماثلت پائی جاتی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام یہودیت، اسلام اور عیسائیت میں ایک مقدس اور اہم فگر مانے جاتے ہیں، جبکہ رام ہندو مت میں ایک بھگوان کے طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ ان دونوں واقعات میں سفر کا عنصر ایک جیسا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی کا ہونا اور رام کے ساتھ ان کی بیوی کا ہونا، اور اسرائیلی روایات میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کا ہونا جو کہ ان کے بھتیجے تھے، اور رام کے ساتھ ان کے بھائی لکشمن کا ہونا، یہ بھی کہیں نہ کہیں مماثلت رکھتا ہے۔ اور حضرت سارا کا ایک ظالم بادشاہ کے سامنے پیش ہونا اور سیتا کا ایک ظالم بادشاہ کے ہاتھوں اغوا ہونا، یہ بھی ایک مماثلت پائی جاتی ہے۔ لیکن حضرت سارا کا اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے اللہ کی مدد سے بچنا بغیر کسی لڑائی کے، جبکہ سیتا کو بچانے کے لیے ایک باقاعدہ جنگ کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان دو واقعات کے ٹائم لائنز اور مقام میں انتہائی فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ میں ہوا ہے، یعنی 2000 سال قبل مسیح کے راؤنڈ اباؤٹ، جبکہ رام کا واقعہ کے بارے میں کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ نہیں معلوم، کیونکہ ہندو مت میں مذہبی لحاظ سے یگ کا تصور پایا جاتا ہے، اور ایک یگ میں کوئی مخصوص ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا۔ یہ یگ کئی ہزار سال پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے اور سینکڑوں سال پر بھی، اور ہندو مت میں 4 یگ مانے گئے جاتے ہیں اب تک کی تاریخ تک، اور رام کا واقعہ دوسرے یگ یعنی تریتا یگ میں ہوا ہے، اور آج کا موجودہ یگ کل یگ ہے۔ یہ کل یگ تقریباً 3100 سال قبل مسیح سے شروع ہے اور اب تک جاری ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آخری یگ ہی آج سے تقریباً 5000 سال پہلے شروع ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تقریباً
4000 साल पहले का है, तो इन वाकयात में कई हजार साल का गैप है। इसके अलावा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में ऑथेंटिक तारीख मौजूद है और इसमें बाकायदा इलाकों और शहरों के नाम दिए गए हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और तारीख इसकी तायद भी करती है। जबकि राम के बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। उनकी उम्र के बारे में कहीं 110 साल आता है तो कहीं 1000 साल से भी ऊपर। मतलब वक्त की पैमाइश के लिए हिंदू मत में युग इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सालों का तयन करना इंतहाई मुश्किल है। इसलिए राम के वाक़े के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये एक ऑथेंटिक और हकीकी तारीखी वाक़या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और राम के वाक़े को कंपेयर करना कि ये दोनों महज कहानियां हैं या मजहबी पेशवाओं ने अपने मजहबी फॉलोअर्स को इमोशंस के मुताबिक बनाई हुई हैं, तो ये किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं। मुख्तलिफ मज़ाहिब की तारीख में मुख्तलिफ वाक़यात में सिमिलरिटीज हो सकती हैं। इन वाक़यात में बाज़ कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर भी पेश की जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा वाक़या ही मन घड़त और फर्दी है। मैं राम की शख्सियत के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में इतना कह सकता हूँ कि वो अल्लाह ताला के एक इंतहाई बरगज़ीदा और महबूब पैगम्बर थे। अल्लाह ताला ने उन पर खुसूसी इनामात किए हैं, और अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को एक्सप्लोर किया जाए तो हमें बड़े हैरत अंगेज और ईमान अफरोज तजर्बात हासिल होंगे। ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो इंतहाई ईमान अफरोज होते हैं, जैसे कि अल्लाह के हुक्म पर 4 परिंदों को ज़ब्ह करके उनके गोश्त को मिक्स करके रख देना और फिर उन परिंदों का असेंबल होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ उड़कर आना, और अल्लाह ताला का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने आसमानों और ज़मीन की बादशाही और उनमें मौजूद अजायबात को दिखाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्कीन कल्ब करना। इन वाक़यात को इंशाअल्लाह फिर कभी कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिए।